الصلاة القائمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو خالق و مالک کائنات ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر. رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین، تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد اللہ احکم الحاکمین کا ہم سب پر احسان ہے کہ انہوں نے ہم سب کو رمضان کریم جیسا مہینہ عطا فرمایا. جمعہ کا دن جو سید الایام ہے، اس میں اپنے گھر میں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم سب پر کہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھولے اور ہمارے دلوں کو اپنے گھر کی طرف مائل کیا. پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ احباب رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ باتیں سن رہے تھے. روزے کی اہمیت، فرضیت کس طرح کس انداز میں. جہاں اللہ احکم الحاکمین نے رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں، فرضیت بیان کی ہے روزوں کی، اسی درمیان میں ایک آیہ مبارکہ جو بھی میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ بیان کی ہے. رمضان کے مسائل کے ضمن میں درمیان میں ایک آیہ مبارکہ ہے اور اس کا مفہوم و ترجمہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سألک سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی تو میں، قریب بہت قریب ہوں ان کے، اجیب جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں پکار کو، اذا دعان جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں، فلیستجیبوا لی تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، ولیؤمنوا بی مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ رشد والی، ہدایت والی زندگی حاصل کر سکیں. تو رمضان کے مسائل کے درمیان میں دعا کی بات
اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک سوال جو اٹھایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کیسے پکاریں اللہ تعالیٰ کو، دور ہیں تو اونچی بلا لیں، قریب ہیں تو آہستہ پکار لیں، کیا وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، کیا وہ ہماری بات سنتے ہیں، ہماری پکار سنتے ہیں؟ تو اس سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ بہت قریب سے مراد فی نفس ہی نہیں ہے، یہ بات عقیدے کی ہے، ایمان کی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ مالک اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ہیں، اپنے علم اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ پر ہیں، اپنے علم اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ پر ہیں، لیکن اپنی ذات کے ساتھ وہ اپنے عرش پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں، جب کوئی مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی تسلی والی بات ہے کہ انسان یہ تصور کر کے میں اللہ کو پکارتا ہوں اور اللہ میری پکار کو سنتے ہیں۔ مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ کم ہو جاتے ہیں جب یہ تسلی ہوتی ہے کہ میرا رب میری بات کو سنتا ہے۔ کوئی نہ سنے، زمانے میں کوئی میری بات نہ سنے، میرا رب میری بات سنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الدعاء مغز العبادہ، ساری عبادت کا نچوڑ اور مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کو پکارنا یہ ساری عبادت کا مغز ہے۔ اور یقیناً انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور وہ کسی سہارے کی تلاش میں بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین سے بڑھ کر کون سہارا دے سکتا ہے؟ یقیناً وہی ایک سہارا ہے جس کے در پر انبیاء کرام نے اپنی مشکلات میں اسی کے دروازے پہ دستک دی اور اسی کے در کو کھٹکھٹایا۔ انبیاء کرام سے آپ دیکھتے چلے جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے بڑی مشکل تھی۔ پہلی مرتبہ جب جنت سے نکالا جانے لگا اور کہا کہ شیطان نے پھسلا دیا اور انہوں نے پھل کھا لیا، تو اب اس مشکل گھڑی میں انہوں نے رب رحیم و کریم کے در پہ دستک دی۔ فتلقى آدم ربہ بکلمات، آدم نے پھر اللہ سے ہی التجا کی کہ مجھے کلمات سکھا دیجئے، کیسے میں آپ کو راضی کر کے اس مشکل وقت سے نکل سکتا ہوں، اس پریشانی سے میں کیسے نکل سکتا ہوں، مجھے آپ بتلا دیجئے۔ تو اللہ نے ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے، ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، ہم پہ رحم فرمائیے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا طویل سلسلہ قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کرام کے ایسے معاملات اللہ نے بیان کیے کہ جب بھی ان کو مشکل آئی، پریشانی آئی، انہوں نے ایک ہی در پہ دستک دی ہے۔ آ جائیں آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جد الانبیاء ہیں، مشکل بہت ہے، پوری قوم مخالفت پہ آمادہ ہے، سیاسی قوتیں بھی، عسکری قوتیں بھی، ان کی مذہبی طاقتیں بھی، عوام الناس بھی، سب اس بات پر اکٹھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی گستاخی کرتے ہیں، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ ہم سورج دیوتا کی بات نہیں کرتے، یہ ستاروں کی بات نہیں کرتے، یہ چاند کی بات نہیں کرتے، اس دیوی دیوتاؤں کی بات نہیں کرتے، تو ان کو ختم کر دیا جائے۔ قوم کے سامنے لایا گیا، آپ نے کیا ہے، تو انہوں نے وہ جو ایک طویل سلسلہ بات ہوتی گئی، تو ایک بات پہ وہ سب متفق ہوئے، خذوا وحرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اسے پکڑو اور آگ میں جھونک دو
اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر گزرو، تاکہ نہ ابراہیم رہیں گے، نہ ان کی بات رہے گی، نہ کل کوئی ایسی بات کہنے والا کوئی ایسی جرأت کر سکے گا۔ توحید کے اس نور کو بجھانے کی کوشش کرو۔ تو انہوں نے کہیں دائیں بائیں کہیں اور التجا نہیں کی، ایک ہی کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور یہ ساری قوم مل کے ایک آگ کا لاؤ روشن کرتی ہے۔ ابراہیم ایک دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری طرف سے پھر جواب آیا۔ ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ ساری ان کی تدبیریں اکارت چلی گئیں اور اللہ سے کی ہوئی دعا جب قبول ہوئی تو اللہ کی تدبیر چلی اور قوم کی تدبیریں نہ چلی۔ پھر یہی ابراہیم بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما اور نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار تحمل والے بیٹے کی بشارت دے دی، ان کو بشارت دے دی اسی وقت۔ تو مانگا کس سے انہوں نے؟ دعا کس سے کی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگا۔ قوم آگ میں جھونکنے لگی تو اللہ سے دعا کر رہے، اور کیا کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھ کو شفا دیتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی مجھ کو پلاتا ہے، اور اس کے سوا کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جس در پہ جھکا جا سکے۔ ان صلاتی ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اسی ایک اللہ کی طرف پھیر لیا جو سب کی حاجت روائی کرتا ہے، جو مشکل کشائی کرتا ہے، جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، جس در پہ آنے والا کبھی کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ اور یہی دعا پھر جب آئے ابراہیم حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے پاس، وجد عندہا رزقا، انہوں نے ان کے پاس رزق دیکھا۔ یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے؟ قالت من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے۔ ھنالک دعا زکریا، اب زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ دو جگہ پہ مختلف الفاظ ہیں، ربی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، میری ہڈیاں چٹک چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میرے رب جب بھی میں نے تیرے در پہ آواز دی ہے، پکارا ہے، دعا کی ہے، کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی مایوس نہیں ہوا۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اپنے پاس سے مجھے نیک اولاد عطا فرما کہ دعاؤں کو سننے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی یہ دعا کر رہے تھے اسی محراب میں ہماری طرف سے آواز آ گئی، اے زکریا آپ نے ہمارے در کو کھٹکھٹایا ہے، ہم سے مانگا ہے، نیک اولاد کا سوال کیا ہے، ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں۔ آپ نے نیک اولاد مانگی تھی، ہم بیٹا ایسا دے رہے ہیں جو نبی ہوگا، سیدم و حصورم و نبیہ، سردار ہوگا، پاک دامن ہوگا، نبی ہوگا، اور نام بھی ہم خود رکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نام نہیں رکھا گیا تھا، یحییٰ نام ہم عطا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے در سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے در پہ سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑے حیا والے، بڑے عزت والے، کرم والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔
اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اور جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہم بہت وقت تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ دعا بظاہر ہمیں لگتا ہے قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طرح سے دعا رد کبھی نہیں ہوتی۔ 3 طریقے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو مانگا ہے فی الفور آپ کو مل گیا، آپ نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ایک ہے کہ آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے ذخیرہ کر دیا قیامت کے دن تک کے لیے۔ ایک ہے کہ آپ نے دعا مانگی لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ پر کوئی اور مشکل آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دعا تو کچھ اور مانگی لیکن آپ پر آنے والی مشکلات کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، دور کر دیا۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دعا اب مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ چیز مجھے چاہیے، مثال کے طور پہ آپ مانگتے ہیں یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، گاڑی سب کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، سب کزن گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ابھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ملتوی کر دیتے ہیں، جب آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے اس وقت آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا میرے معاملات آئندہ کیا ہونے والے ہیں، کیسے ہونے والے ہیں، یا میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سے جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، تنگی آئے، کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، اللہ کے در پہ آنا اور اللہ سے مانگنا، اور صرف اللہ ہی سے مانگنا، صرف اللہ ہی سے مانگنا، یہ ہر نماز میں ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ جب ہم التجا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں۔ میں نے اکثر آپ کو بتایا کہ نعبد کا و نستعین کا بھی ہوتا تو بات وہی قریب قریب تھی۔ ایاک نعبد اس میں حصر ہے، محصور کر دیا، اسے قید میں کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایاک نے آ کر کے نعبد کو محصور کر دیا کہ صرف ایک ذات کی عبادت ہو سکتی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نے استعانت کو محصور کر دیا اللہ کی ذات کے لیے۔ تو یہ سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں راسخ کرنا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے میرا رحیم و کریم رب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے پھر انسان کی زندگی سے دکھ کم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، اور انسان کی زندگی سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے کہ میرا رب اس کی مرضی کے بغیر میری زندگی میں کچھ ہونے والا نہیں۔ اور یہی سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد، خود پڑھ کر بھی اور امت کو تلقین کر کے بھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ تو اکیلا ہے، سب تعریفیں تیرے لائق ہیں، تیرے سوا تو عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، تو ہر چیز پہ قادر ہے، جس کو تو عطا کرنا چاہے کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے۔ کہاں گئے ہمارے وہ نظریات؟ دکان پہ 2 گھنٹے کے لیے گاہک آنا رک جائے، ہم کہتے ہیں یار کوئی بندش نہ ہو گئی ہو۔ بیٹے بیٹی کے رشتے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے کسی نے کوئی بندش نہ کروا دی ہو۔ کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یار کسی نے کوئی تعویذ نہ کر دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے۔ میرا رزق میرا رب کے پاس ہے، اگر میرا رب مجھے رزق دینا چاہتا ہے کسی کا تعویذ میرا رزق روک نہیں سکتا، کسی کے برے خیالات میرا رزق روک نہیں سکتے، کسی کے برے تصورات میرا رزق نہیں روک سکتے، اور اگر میرا رب میرا رزق روک رہا ہے تو کسی کا تعویذ مجھے رزق دلا بھی نہیں سکتا۔ اگر اس رب نے میرے لیے امتحان کے معاملات رکھے ہیں تو پھر کسی اور وجہ سے وہ درست بھی نہیں ہو سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔
جب تک اللہ نہ چاہے لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے سکتا ہی نہیں جس سے آپ روک لیں، جس سے اللہ روک لے کوئی دے سکتا ہے؟ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کا مال، کسی کا حسب نسب اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی بڑا پن لانے والا نہیں ہے کہ یہ بڑے عالی نسب میں ہے، بڑے مال والا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو دعا، مشکلات میں پکارنا رب کو، اللہ کے در پہ آنا، جھکنا اور اللہ سے مانگنا۔ مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ طریقے اور کچھ اوقات بیان کیے ہیں کہ ان اوقات میں تم زیادہ جستجو کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ویسے تو جب جی چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کا در کھلا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات بیان کیے ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے، اور کچھ خاص طریقہ، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی ہیں، ایک آدمی آئے، انہوں نے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگے، اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے حال پہ رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی جلدی کی بھائی تو نے، بہت جلدی کی ہے تو نے۔ پھر فرمایا کہ اگر دعا کرنے لگو، مانگنے لگو، تو پہلے اللہ کی حمد کہو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی ثنا کہو پہلے، پھر درود پڑھو، پھر دعا مانگو۔ جس طرح پھر صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسجد میں، ایک آدمی نے اسی طرح کیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد کہنے لگے، پھر درود شریف پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سل تو ہوتا، سل تو ہوتا، سل تو، اب مانگ بھائی، مانگنے کا وقت ہے، مانگو، مانگنے کا وقت ہے۔ تو دعا کا طریقہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے اللہ کی حمد کہو، جس کے در کے سوالی بنے ہو پہلے اس کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو۔ پھر اوقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وقت سحری کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وہ وقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان، جلال، عظمت کے ساتھ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آواز دی جاتی ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا مداوا چاہنے والا؟ ہے کوئی اپنی تنگ دستی کو تبنگری میں تبدیل کروانے والا؟ ہے کوئی سائل؟ مانگو بھائی، کیا مانگتے ہو؟ لیکن بدقسمتی ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھائی سے پوچھ لیں رات سونے کی روٹین کیا ہے؟ بس یہ 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، اور 1 بجے کے بعد سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، اور کیا کریں، گھر کے بس معاملات ہی ایسے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں، روٹین خراب ہو گئی، تو کس نے درست کرنی ہے؟ جو سونے کا وقت ہوتا ہے وہ جاگتے ہیں، جو جاگنے کا وقت ہوتا ہے وہ ہم سو جاتے ہیں، جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے اس میں ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے مانگو بھائی، ہم کہہ رہے ہیں ابھی تو ہمیں نیند آ رہی، ہم تو سونے لگے، ابھی ہم سونے لگے ہیں۔ وہ مانگنے کا وقت تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ چچا کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے ہیں، دوہرا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس کا۔ ابھی چھوٹی عمر ہے، کوئی بڑی عمر نہیں ہے، اس چھوٹی عمر میں دل میں تڑپ کیا ہے کہ میں رات دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، کیسے تہجد پڑھتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ کہتے میں نے عشاء کی نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر جانے لگے تو مجھ پہ نظر پڑی، عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہو۔ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں آج آپ کے در دولت پر رات گزاروں اور آپ کی رات کے سارے معمولات دیکھوں۔ سارا دن تو میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، اسی طرح اپنے اعمال بنانے کی کوشش کرتا ہوں، رات میری نظروں سے اوجھل ہے، میں اپنی راتیں ویسی بنانا چاہتا ہوں جیسی آپ کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں لے گئے۔ ان کی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری اور آپ کی کل امت کی ماں ہیں، ان کے گھر میں لے گئے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حال احوال پوچھا، اب وہ لیٹ گئے، میں ان کے قدموں میں لیٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 2 تہائی رات گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں تو میں بھی جلدی جلدی اٹھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظائف پڑھ رہے ہیں صبح اٹھنے کے،
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساتھ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ان کی تلاوت کی. مسواک کی. مسواک کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے. میں نے جلدی سے برتن میں پانی ڈالا اور وضو کروانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آ کر کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اپنے رب کے سامنے. میں نے بھی جلدی جلدی وضو کیا اور آ کے میں بھی ساتھ میں کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ سارا شوق ملاحظہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے. اتنا پیار کرتا ہے تیری عبادت کے ساتھ, اتنا شوق رکھتا ہے کہ یہ راتوں کو جاگنا چاہتا ہے, تہجد پڑھنا چاہتا ہے, تیرے در پہ بیٹھنا چاہتا ہے. یا اللہ اسے قرآن کی فقاہت عطا کر دے, سمجھ عطا کر دے. اور اللہ نے پھر عطا کی کہ جو ہے مفسر قرآن بنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. تو التجا اللہ تعالیٰ سے. اور وہ وقت کون سا پہلا میں نے بیان کیا کہ سحری کا وقت وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو وقت جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں, ابھی اذان ہوئی چلتے ہیں مسجد میں, ابھی تو نماز میں 15 منٹ پڑھیں, 20 منٹ کے بعد نماز ہوگی, ابھی تو 25 منٹ کے بعد نماز ہوگی, چلتے ہیں. یہ قیمتی ترین وقت ہے آپ کی میری زندگی کا جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں. کیوں قیمتی ترین ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ جو وقت ہے نا 15-20 منٹ کا, اس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے, وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے دعا بھائی. تو کوشش کیا کریں اس وقت کو حاصل کرنے کی, اس وقت میں دعا کرنے کی کوشش کیا کریں. پھر اس کے بعد وقت آتا ہے نماز, فرض نماز کے بعد, یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے. اور اسی طرح جمعہ کا دن, جو ابھی میں نے فجر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے. صحابہ کرام کے اندازے ہیں کہ وہ جمعہ کے خطبے کے دوران ہوتا ہے. کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے جو آبزرو کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے. بعض نے جمعہ سے عصر کے درمیان. یہ صحابہ کرام کے اپنے اپنے تجربات ہیں جو انہوں نے کیے اور جو ان کو حاصل ہوا انہوں نے امت کو بتا دیا. لیکن جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے. پھر دعا کروانا, بعض اوقات ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی مشکل میں آ گئے تو آپ امام صاحب کے پاس گئے, خطیب کے پاس گئے, کسی اچھے انسان کے پاس جائیں, جا کر کے دعا کے لیے کہیں. بالکل یہ کہا جا سکتا ہے, کسی اچھے انسان سے کہیں دعا کے لیے. اور ان اچھے انسانوں میں سب سے بہترین اچھا انسان آپ کا باپ ہوتا ہے, سب سے بہترین, جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد کرتے ہی نہیں ہے. باپ کی دعا, والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتے. اپنے باپ سے کہیے, اپنی ماں سے کہیے, ان سے کہیے, در بدر پھرنے کی بجائے ان سے کہیے, اپنے لیے ان سے کہیے کہ ہماری یہ مشکل ہے, اس پریشانی میں ہے, آپ رب رحیم و کریم سے میرے لیے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ میرے لیے ان معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے, اللہ تعالیٰ میرے لیے ان معاملات میں آسانیاں دے, مجھ کو سہولت دے دے. والدین سے کہیے. ہم ان کو نہیں کہتے, ہم اوروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ جو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین شخصیت ہمارے والدین ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. اور بسا اوقات تو ہم ان کی قدر بھی وہ نہیں کر پاتے, یقیناً نہیں کر پاتے. جو ان کی قدر ہوتی ہے ہم نہیں کر پاتے. اور جب وقت گزر جاتا ہے پھر احساس ہوتا ہے, ہم جیسوں کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی ہے, کتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے, کتنی عظیم دولت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے. جن کے والدین جاتے ہیں ان سے پوچھیے, ہم سے پوچھیے, بعد میں قدر ہوتی ہے. جب زندگی میں شاید ہم ان کی وہ قدر کر ہی نہیں پائے. یا آپ کے لیے ہے جن کے والدین اللہ انہیں سلامتی دے, زندگی دے, قدر کیجیے, آج قدر کیجیے, اور اپنی مشکلات میں ان کے پاس آئیے. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کی بات سن کے کہنے لگے میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں نا تو آ کر کے اپنی ماں کے قدم بیٹھ جاتا ہوں, پاؤں دباتا ہوں اپنی ماں کے,
اور اپنی ماں سے کہتا ہوں ماں میرے لیے یہ دعا کر. کہتے ایک دن میں آیا اور حسب معمول فجر پڑھ کے گھر آیا. میری والدہ نماز پڑھ کے لیٹ گئیں اور میں ان کے پاؤں دبانے لگا. دباتے دباتے میرے دل میں ایسے ہی آیا تو میں نے اپنی ماں کی پاؤں اپنی آنکھوں پہ ایسے لگا لیا. قدموں میں بیٹھا تھا, آنکھوں پہ ایسے لگا لیا. تو مجھے ایسے لگا میری ماں رو رہی ہے. اماں جی کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹے میری زندگی کا پتہ نہیں ہے لیکن میں فلاں فلاں گھروں کے ساتھ تعاون کرتی ہوں, میرے ساتھ آج وعدہ کر میرے جانے کے بعد بھی تو ان گھروں کا تعاون اسی طرح کرے گا. یہ دیکھیں کیسے شوق کی باتیں ہیں, کیسے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال تو سب سے بہترین آپ کے پاس کون ہے؟ آپ کے والدین. یہ عظیم خزانہ ہے جن کے پاس ہے, ان سے دعا کے لیے کہیے. پھر آپ مسافر, پھر بیمار, اور پھر روزے دار, اور روزے میں افطار کا وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. روزے میں افطار کا وقت یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیے, اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکیے, اللہ تعالیٰ سے التجائیں کیجیے, اپنے لیے دنیا کی خیر بھی مانگیے, آخرت کی خیر کا بھی سوال کیجیے. اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیجیے, جہنم کی پناہ طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے. یہ وقت بڑے قیمتی وقت ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ایک بات دعا کی قبولیت کے حوالے سے. آپ کو مجھ کو پتا چلا کہ ہمارا فلاں مسلمان بھائی, ہمارا فلاں رشتہ دار, ہمارا فلاں محلے والا وہ بیمار ہے, وہ پریشان ہے, اس پہ تنگی ہے. کوئی آپ کو پتا چلتا ہے کسی کے بارے میں, وہ سامنے موجود نہیں ہے, اس کی غیر حاضری میں آپ کو پتا چلا ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا فلاں مسلمان بھائی مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, بیماری میں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے, یا اللہ اس کی تنگی کو دور کر دے, یا اللہ اس پہ رحم فرما. تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک موکل. جب کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہو وہ دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے. عند رأسہ ملک, اس کے آپ کے پاس ایک فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دعا کر آپ کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے. آپ بھی مانگ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ جس کے حق میں یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ قبول کر لے, اور جو دوسروں کے لیے خیر مانگتا ہے اس کو پہلے خیر عطا فرما. جو دوسروں کے لیے بھلائی مانگتا ہے یا اللہ اسے پہلے بھلائی عطا فرما. یا اللہ جو دوسروں کے لیے مشکلات میں آسانیوں کا سوال کرتا ہے اس کی مشکلات کو دور کر دے. فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, آپ کسی انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں, فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. پھر دعا کی قبولیت کے معاملات میں ایک چیز, جب آپ باوضو سوتے ہیں, جب آپ باوضو سوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ من بات منکم طاہرا بات معه فی شعره ملک. جو انسان باوضو سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. اب یہ انسان کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس پہ رحم فرما, اس کے گناہ معاف کر دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کروٹ بدلتے ہوئے جو دعا بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تو باوضو سونا. تو محترم حضرات, یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ سکا دعا کی قبولیت کے حوالے سے. دعا کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ, اس کا تذکرہ کر کے میں بات کے اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی آتا ہے پراگندہ بال ہے اور اس وقت وہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں. لباس کا حرام, یہ جو کپڑے زیب تن کیے ہیں حرام کے مال کے ہیں, میں تیری دعا کیسے قبول کروں. تیرا کھانا حرام کا ہے, میں تیری دعا کیسے قبول کروں. تیرا پینا حرام ہے, میں تیری دعا کیسے قبول کروں. یہ رکاوٹ ہے دعاؤں کی قبولیت میں. تو حرام کے مال کا لباس پہن کے, حرام کا مال کھا کر کے, تیری رگوں میں دوڑنے والا خون حرام کی کمائی کا ہے, ظلم کا ہے, زیادتی کا ہے, میں تیری دعائیں کیسے قبول کروں.
اپنا اپنا جائزہ ہم سب نے لینا ہے. ہم سب نے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہمارے معاملات ایسے تو نہیں ہیں. اگر ایسے نہیں ہیں تو الحمدللہ، اگر ایسے ہیں تو فکر کیجئے. آج ہم بات کر رہے تھے دعا کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکامات میں دعا کے حوالے سے بات آئی کہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، انہیں بتائیے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. انہیں چاہیے میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ صحیح راستے پہ، رشد والے راستے پہ چلنے والے ہیں. زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، کٹھنائیاں یہ حصہ ہے زندگی کا، کیونکہ یہ زندگی دارالامتحان ہے. امتحان میں سب کچھ چلتا ہے. ان مشکلات میں ایک در ایسا ہے جس در پہ آپ نے آ کر کے دستے سوال دراز کرنا ہے. اور یہ آیہ مبارکہ جب کہتی ہے نا انی قریب، یہ اتنا حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے، میرے اور تیرے درمیان کوئی پنڈت نہیں ہے، میرے اور تیرے درمیان کوئی پادری نہیں ہے، میرے اور تیرے درمیان کوئی پروہت نہیں ہے، میرے اور تیرے درمیان کوئی پیر نہیں ہے. تو مجھ سے مانگ، میں تیری سنتا ہوں. اور یہی بات اقبال نے کہی، کیوں حائل وہ جو اس نے اقبال نے کہا تھا خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے سوال کرو. اور یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے لیے. کہا انسان ہو تو مجھ سے مانگو، درمیان میں کسی اور انسان کو لانے کی کیا ضرورت، کیا حاجت. وہ مثالیں، وہ سیڑھی کی، وہ چھت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، میرے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو. لیس کمثلہ شیء، میری مانند کیا ہے. تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. مانگنے کے اوقات خاص طور پہ سحری کا وقت، نماز سے پہلے اذان و اقامت کے درمیان، افطار کے وقت میں، نماز فرض نماز کے بعد، یہ دعا کی قبول. جمعہ کا دن ایک وقت. اور دعا کروانے کے لیے سب سے بہترین والدین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے جو اولاد کے حق میں ہوتا ہے. اپنی حاجات میں، اپنی پریشانیوں میں اپنے والدین سے کہیے وہ آپ کے لیے دعا کریں. خود بھی اللہ سے مانگیے، دنیا کی بھلائیاں مانگیے، آخرت کی بھلائیاں مانگیے، جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے پناہ مانگیے. کہ یہ رمضان کا مہینہ تو خاص طور پہ سوال کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، رب کے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور میں توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور اللہ سے جنت کے حصول کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سچے دل کے ساتھ کوئی بندہ 3 بار اللہ سے سوال کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت بھی کہہ دیتی ہے کہ یا اللہ میرے کھاتے میں اس کا نام لکھ لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، بار بار کیجئے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے. جہنم کے عذاب سے ہم سب کو، ہماری آل و اولاد کو اپنی حفاظت عطا فرمائیے، اپنی پناہ عطا فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیے. اے رحیم و کریم اللہ، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، اپنی رحمت کی طرف دیکھیے. ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیے، نیک خواہشات کو پورا فرمائیے. اے مالک و مولا، حلال طیب اور وافر رزق ہم سب کو عطا فرمائیے. جو رزق آپ نے دیا ہے اپنے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. بخل سے محفوظ فرمائیے، سستی و کاہلی سے دور رکھیے ہم سب کو. اپنے در کا فقیر بنائیے، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیجئے. اے مالک و مولا، ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اپنی عبادات کی محبت پیدا فرمائیے، ان لوگوں کی محبت پر پیدا فرمائیے جن سے آپ پیار کرتے ہیں. اے اللہ اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. اے مالک و مولا، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے، اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے. اے اللہ جو ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے.
جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، والدین کے دست و بازو بنائیے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، ان کے امراض روحانی ہیں یا جسمانی، اے اللہ اپنے فضل، اپنی رحمت سے ان سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائیے۔ اے مالک و مولا ان کی بیماریوں کو، ان کے گناہوں کا کفارہ بنائیے۔ اے مالک و مولا وہ ساری خیر ہم سب کو عطا فرمائیے جس خیر کا سوال تیرے حبیب علیہ السلام نے تجھ سے کیا۔ ان سب برائیوں سے ہمیں اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائیے جن برائیوں سے تیرے حبیب نے تیری پناہ طلب کی۔ اے مالک و مولا جتنے مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ چکے ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار جو بھی آپ کی بارگاہ میں آ چکے ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیے، ان سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجئے، ان سب کو اے مالک و مولا اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیے۔ اے مالک و مولا ہمارے وطن کی حفاظت فرمائیے۔ یہ جو پریشانی جو ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے، ملت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرمائیے۔ اے مالک و مولا یہ جو شرپسندی ہو رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، ہمیں امن عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، ایمان عطا فرمائیے، ایک دوسرے کی عزت و توقیر کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کی ایمان کی سلامتی کی دعا کرنے والے ہوں، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے۔ یہ ایک اعلان ہے 6 رمضان